حدیث مبارکہ بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے، اور اسی طرح اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ترمذی شریف میں، ابو داود میں اور دیگر احادیث کی بڑی تمام کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ آج کے درس میں صرف اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کیا جائے گا، پھر اس حدیث سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کا انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے امت پہ یہ احسان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ امت تک پہنچانے والے آپ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ امت تک، مجھ تک، آپ تک پہنچایا ہے۔ جس ہستی نے سب سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتا تھا تو بہت جلدی بھول جاتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے، میں جو بات آپ سے سنوں مجھے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ نسخہ کیمیا، وہ نسخہ جو کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو تمہارے کندھے پہ چادر ہے اس چادر کو زمین پہ بچھا دو۔ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر زمین پہ بچھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ایسے جھاڑے جیسے کوئی چیز جھاڑی جاتی ہے اور کوئی چیز گرائی جاتی ہے، آپ نے ایسے ہاتھوں کو جھاڑا۔ بظاہر تو خالی ہاتھ تھے، لیکن ان خالی ہاتھوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے خزانے رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر خالی ہاتھوں میں بھی دنیا جہان کے خزانے تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے کندھے پہ رکھ لو۔ فرماتے ہیں میں نے چادر کندھے پہ رکھی، اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا، میں جو بات بھی آپ سے سنتا تھا فوراً میرے حافظے محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہیں۔